السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ماہ رمضان میں جس طرح مسلمان نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح مالدار طبقہ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے مصارف بہت سارے ہیں، اس میں سے ایک اہم مصرف مدرسے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مدرسوں کا تعاون للہ اور صدقات سے کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ مشکل ہے تو زکوٰۃ سے ان کا تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ جب بھی دشمنان اسلام نے شریعت کے احکامات پر شق و ماننے کی کوشش کی ہے، انہیں مدرسے والوں نے احکام شریعت کی حفاظت کی ہے اور ہمیشہ مسلمانوں کی رہبر ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ لہٰذا یہ سفراء جو آتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا احترام کریں۔ بعض جگہ پر سفراء سے بڑی بڑی لمبی لمبی لائنیں لگوائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جگہ ہونے کے باوجود لمبی لائنیں لگوانا یہ ان کے احترام کے خلاف ہے۔ ان کا احسان ہے کہ ہمارے دروازے پر آ کر ہماری زکوٰۃ لے کر جاتے ہیں اور ان بچوں پر صرف کرتے ہیں جن کے سینے اللہ پاک نے علوم اسلامیہ کے لیے کھول دیے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ کو اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں سماتے ہیں اور موت تک باقی رکھتے ہیں، اور ہمیشہ مسلمانوں کی رہبری کا حق ادا کرتے ہیں دینی اعتبار سے۔ لہٰذا ان کا احسان ہے کہ ہمارے در پر آ کر زکوٰۃ لے کر جاتے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ جگہ ہوتے ہوئے ان سے لمبی لمبی لائن لگوائی جائے، ان کا احترام کیا جائے، احترام سے بٹھا کر اچھے انداز سے رقم دی جائے۔ بعض احباب اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ کبھی کبھار اگر کوئی سفیر بغیر وقت آ جائے تو اس کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت مشقت سے رمضان میں روزہ رکھ کر سفر کر کے آتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے اور دین کے قلعوں کی حفاظت کے لیے، تو کبھی کبھار کوئی اگر بے وقت پر آ جائے اور ہمارے پاس گنجائش ہو تو اسے دے دینا چاہیے۔ ہاں، بعض سفراء کی عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ بلا وقت ہی اور وقت کے علاوہ ہی پہنچتے ہیں، تو زکوٰۃ دینے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ تو وہاں تھوڑی سی اصلاح کی خاطر اگر کبھی کبھار نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ بعض جگہ دکھایا گیا ہے کہ صرف 1 تاریخ کو دیتے ہیں، 27 تاریخ کو دینے کا اہتمام کرتے ہیں، کئی 15 تاریخ کو دینے کا اہتمام کرتے ہیں، تو سارے سفراء وہاں جاتے ہیں اور بھیڑ لگ جاتی ہے، اور اس دن دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو وہاں نہیں جا پاتے۔ تو یاد رکھیں زکوٰۃ دینے والے کہ رمضان کے سارے دن یکساں ہیں، اس میں اگر کوئی دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ 27 رمضان کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ 15 کو دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ہی دن کو طے کرنا کہ سفراء کی بھیڑ جمع ہو جائے اور وہ دوسری جگہ جا نہ پائے، یہ بھی ان کے احترام کے خلاف ہے، بلکہ ان کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ بعض زکوٰۃ دینے والے تاریخ بدل دیتے ہیں اور سفراء کو ترتیب دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں سفیر آئے گا، تو یہ بہترین اقدام ہے، اس میں آسانی سب کے لیے پیدا ہو جاتی ہے اور یہی کرنا چاہیے۔ اسے بھیڑ نہیں ہوتی ہے، اور جو لینے والے آتے ہیں اور دوسرے وہاں آنے سے جو ہے کہ بچ جاتے ہیں، کہ ان کا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے اوقات کی ترتیب دینے سے۔ البتہ بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے سفراء کی تحقیق کرتے ہیں تو سفراء ناراض ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں ناراض ہونے کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایسی ویڈیو آتی ہے، بہت سارے علماء کے لباس ہی میں فراڈ کرتے ہیں۔ اب ایک صاحب پکڑا گئے تھے کہ ایودھیا میں ساری مسجدوں کو جو ہے کہ مشکل میں آ گئی مسجدیں، ان کے کاغذات بنانے کے لیے چندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جب تحقیق کی گئی تو اس سے کوئی چیز ہی نہیں تھی، یہ سارا پیسہ ان کی جیب میں جا رہا تھا۔ اور ایسی بہت سی جگہ پر بہت سے گڑبڑی کرنے والے آتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے والے کا حق ہے کہ وہ اچھے انداز میں آپ کی تحقیق کرے۔ تو سفراء کو بھی چاہیے کہ جو کاغذ آپ سے مانگتے ہیں اچھے انداز میں آپ اس کو پورا کر لیں۔ بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض چندے والے صرف اور صرف کمیشن پر چندہ کرتے ہیں۔ یہ مدرسے کے ملازم نہیں ہوتے ہیں، اور کمیشن کتنا ہوتا ہے؟ 50%، 60%۔ یہ میرا خود کا تجربہ ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ ان کے جیب کے لیے دی جا رہی ہے کہ مدرسے کے لیے دی جا رہی ہے؟ اور مدرسے والے راضی اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جائیں گے تو چلے گا نہیں مدرسہ، تو ایسے مدرسے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بند کر دینا چاہیے۔ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو بھیجیے کہ تنخواہ بھی ہو اور آپ انعام بھی دیجیے، اور انعام دینے کی بالکل گنجائش ہے، تو سفراء راضی برضا و رغبت یہ کام بھی کریں گے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے مدرسے والے
سفراء کو انعام نہیں دیتے ہیں، جو تنخواہ ہوتی ہے وہی تنخواہ ہوتی ہے، تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ بیچارے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اور اپنی تنخواہ کا نصب بھی خود کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ تھوڑی ناانصافی ہے، انہیں انعام دینا چاہیے تاکہ ان کا وقت جو یہاں پر لگ رہا ہے اس کا انہیں بدل مل جائے بطور انعام کی شکل میں۔ تو اگر یہ تحقیق کرنے والے اگر اچھے انداز میں تحقیق کرتے ہیں تو ہمارے ذمہ فریضہ ہے کہ ہم سارے ان کے کاغذات کو پورا کریں، اس میں برا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ مدارس جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، ان کے جو سفراء ہوتے ہیں وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو ان کی توہین نہیں ہے، یہ مدرسہ اپنی جگہ پر ہے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن آپ سفیر ہے تو یہ معلوم کیسے ہوگا؟ یہ تو کاغذات دے کر ہی معلوم ہوگا نا کہ مدرسے والوں نے آپ کو سفیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور ایسے بہت سارے فراڈ پکڑا گئے۔ ایک بہت بڑے مدرسے کے ایک سفیر جو ہمیشہ آتے تھے اور بعد میں انہوں نے خود کا مدرسہ کھول دیا اور چندہ کر رہے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس بڑے ادارے کو ہی پہنچ رہا ہے۔ تو یہ بڑے مدرسے والے کو ان کو اخبار میں اشتہار شائع کرنا پڑا کہ سفیر پہلے ہماری طرف سے آتے تھے، اب ہمارے سفیر نہیں رہے، انہوں نے خود کا مدرسہ کھول دیا ہے، لہٰذا انہیں کوئی دے رہا ہے ہمارے مدرسے میں چندہ جمع کرنے کی نسبت پر تو ان کو نہ دیں، اشتہار دینا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ آپ کے یا مدرسے پر کوئی شک نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک تحقیق کر رہے ہیں، تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ بہرحال کوئی گزارشات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ چندہ جو دینے والے ہیں وہ بھی احترام کا پہلو محلوز رکھیں، اور جو چندہ لینے والے سفراء ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان سے تحقیق کی جائے تو برا نہ لگائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔